کی باغ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم وہ گھوڑا چلا ہے تو عمر اتر گئے گھوڑے پہ سے رضی اللہ تعالیٰ، اور آ کے یوں فرمایا، اے ابو عبیدہ، میں اپنے دل کو بدلاوا پا رہا ہوں، اللہ سے ہٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا، لا میرا وہ پیرن والا کپڑوں کا جوڑا، اور پھر اسے پہن لیا، اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد یہ فرمایا، اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں ہیں، اس لیے تم کو چھوڑ رہا ہوں، تمہارے بجائے کوئی اور ہوتا، کوئی ایسے خبر لیتا، تو سواریوں میں اور کپڑوں میں عزت سمجھ رہا ہے۔ پھر ایک جملہ آپ نے فرمایا جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو زندگی کے گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھلایا، یوں فرمایا، انا کنا ذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام، ارے ہم تو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، کوئی ہم پہ حکومت بھی کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن یہ عزت جو اللہ نے دی ہے، بلا کر کنجیاں دے رہے ہیں بیت المقدس کی، یہ صرف اور صرف اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ پھر آگے فرمایا، جس وقت مسلمان اسلام کے احکامات کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنی عزتوں کو ڈھونڈیں گے، مال میں، بھڑکتے لباس میں، زمین کے ٹکڑوں میں، تین کی کاروں میں، اونچی مٹی کی بلڈنگوں میں، اسلام کے طریقوں اور احکامات کے علاوہ کسی اور میں مسلمان اپنی عزت سمجھیں گے، خدا ان کو ویسا ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل کیا۔ آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ساری امت کے اوپر ہم نگاہ ڈالیں، آج ہمارے دلوں میں مال اور چیزوں کی محبت، اس سے کامیابی کا یقین، مال آ جائے تو عزت والے ہو جائیں گے، انووا کار میں پھریں گے تو عزت والے ہوں گے، بیوی بچیوں کے گلوں پہ سونے چاندی کے زیور ہوں گے، وہ جس مجلس میں جائیں گے عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ یہ گندا یقین ہمارے دلوں میں آج ساری دنیا میں 45 سے زیادہ حکومتیں مسلمانوں کی ہیں، ہر جگہ دنیا میں ذلیل ہے، اپنی مرضی پہ نہیں چل سکتے اسلام کے احکامات۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث، صحابہ سے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا دنیا میں مسلمان انتہائی ذلیل و خوار ہوں گے، ساری دنیا ان کو، دنیا کے دوسرے انسان اسلام سے علاوہ کے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، جیسے تم دسترخوان پہ ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ صحابہ نے حیرت سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم مسلمانوں کی تعداد دنیا میں کم ہو جائے گی؟ فرمایا، نہیں نہیں، تم بہت ہوگے، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن سمندر کے اس جھاگ اور کوڑا کرکٹ کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے جو سمندر کے پانی کے اوپر رہتا ہے، جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اس جھاگ کا۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا، دو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی اور موت کے نام سے کراہیت ہونے لگی۔ آج دنیا کی محبت یہاں تک بڑی، مال کے لیے، بیوی
شوہر کو زہر دے کے ختم کر رہی ہے، بیٹا باپ کی گردن کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی سے رشتے ناطے توڑ رہا ہے۔ اسلام کے احکامات مال کی محبت میں، چیزوں کی محبت میں آج مسلمان پیروں تلے رہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، فرمایا حضرت عمر نے جس وقت بھی مسلمان اسلام کے احکامات کو توڑ کر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے، خدا ان کو دوبارہ ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا کا سارا سامان، یہ چمکتی ہوئی چیزیں ساری دنیا کی، یہ سارے کے سارے اس کی حقیقت، اس کا انجام اللہ کے نبی امت کو بتا کے چلے گئے کہ میری امت دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو کے اسلام کے احکامات کو توڑ کر کہیں خدا کے غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ ہر آن اپنی امت کو دنیا کا انجام بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کو لے کے چلے، ابو ہریرہ ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو دنیا کی حقیقت بتاؤں، اس کے انجام سے تم کو واقف کرواؤں؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائی۔ صحابہ کو لے کے مدینے کے ایسے مقام پہ پہنچے جہاں مدینے کے لوگ اپنے گھروں کا کچرا، کوڑا، پخانہ پھینکتے تھے، گندگی پخانہ پھینکتے تھے۔ وہاں پخانہ پڑا ہوا تھا، پھٹے ہوئے کپڑوں کی چندیاں پڑی ہوئی تھی، انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی، جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پخانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ وہ رنگ برنگ کا خوشبودار کھانا ہے جسے آدمی بڑی محنت سے کماتا ہے اور کھاتا ہے، اور کل تک جس کھانے کی خوشبو دسترخوان پر آدمی کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، آج اس کا انجام یہ ہے، آج اس کی حقیقت یہ ہے، لوگ اس کی بدبو سے نفرت کر کے دور بھاگتے۔ پھٹے ہوئے چندیوں کی طرف اور چیتڑوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ وہ چمکتا ہوا زیب و زینت کا لباس ہے جسے آدمی پہن کے اکڑتا تھا، مٹکتا تھا، اپنی عزتوں کو اس سے وابستہ کیا کرتا تھا۔ آج یہ جسم سے جدا ہے، ہوائیں ادھر سے ادھر کو اڑا رہی ہیں، اور کل یہ مٹی میں مل کے ختم ہو جائے۔ انسانوں کی کھوپڑیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ ان انسانوں کی کھوپڑیاں ہیں جو دنیا کی ہرس کیا کرتے تھے، منصوبے پہ منصوبے مال کے چیزوں کے بناتے تھے، لیکن آج یہ ان کے جسم سے جدا ہے، کل مٹی میں مل کے ختم ہو جائے۔ جانوروں کی ہڈیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں، یہ ان گھوڑوں کی، اس زمانے کی سواریاں وہ تھی، یہ گھوڑوں کی یا اونٹ کی یا خچر کی یا ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جس میں بیٹھ کے لوگ سواریاں کرتے تھے، مٹکتے تھے، لیکن آج یہ ان کے جسم سے جدا ہے، کل مٹی میں مل کے ختم ہو جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، اپنی اولادوں کو چمکتی ہوئی ٹین کی کاریں مت بتاؤ، اس کا انجام اسکریپ کی دکان پہ لے جا کر وہ چمکتی ہوئی انووا، وہ کالش، زنگ آلود ٹکڑے اسکریپ کی دکان پہ پڑے ہیں، بتاؤ بچوں کو، خود بھی دیکھو، یہ ہے اس چمکتی ہوئی کار کا انجام، تاکہ جی لگنے نہ پائے۔ دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے، لیکن جی لگانے سے منع کیا، اور فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت
سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ صحابہ کے دل میں مال کی قیمت آنے نہیں دی۔ ایک مرتبہ صحابہ کو لے کے چلے، مرا بکری کا بچہ پڑا ہے، آپ نے فرمایا کون ہے تم میں سے ایک درہم 4 آنے میں خرید لے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے، کوئی مفت بھی دے گا تو ہم لینے کو تیار نہیں، چاہے جائے کہ 1 درہم میں خریدے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، صحابہ کے واسطے سے قیامت تک کے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی اللہ کے۔ یوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے صحابہ، جیسے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں کوئی قیمت نہیں رکھتا، بنانے والے اللہ کی نگاہ میں ساری دنیا کا سونا چاندی، ساری دنیا کے ہیرے موتی اور ساری دنیا کی چمکتی ہوئی چیزیں اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ بے قیمت، جسے بہت قیمتی سمجھ رہے ہیں۔ مٹی کی بلڈنگ کو قیمتی سمجھ رہا مسلمان، اور مال کی محبت، چیزوں کی، مکانوں کی محبت ایسی باپ کے مرنے پہ یہاں تک امت پہنچ گئی مال کی محبت میں۔ ایک صاحب کے 2 بیویاں، پہلی بیوی کے بیٹے، باپ کا انتقال ہوا، اور اس زمانے میں سیاہ نامے تھے نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پہلی بیوی کے بیٹوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا اپنی دوسری ماں، سوتیلی ماں کے تعلق سے۔ ہمارے باپ نے نکاح نہیں کیا تھا، داشتہ کے طور پہ رکھا تھا کہ باپ کی ملکیت میں اس کا حصہ نہ جانے پائے۔ جب مال کی محبت آتی ہے، اولاد ماں کو داشتہ عدالت میں قرار دے رہے، اس لیے فرمایا مال کی محبت اندر میں نہ۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کی مثال دنیا میں ایسی ہے جیسے کشتی پانی کے اوپر رہے گی، کشتی بھی محفوظ رہے گی، کشتی والے بھی منزل کو اطمینان سے پہنچیں گے، اور اگر پانی کشتی میں آ گیا کشتی بھی ڈوبے گی، اس میں بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے، ختم ہو جائے۔ فرمایا مسلمان دنیا میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، شادی بیاہ کرے گا، مکان بنائے گا، سب کچھ کرے گا ضرورت کا کام، لیکن اس انداز میں یہ دنیا دل کے باہر اندر میں اتر رہے گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، فرمایا اللہ کے نبی نے یہ ساری دنیا کی چیزوں کی قیمت اللہ کے پاس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ بے قیمت ہے۔ پھر آگے فرمایا اگر اللہ کے پاس ساری دنیا کی چیزوں کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہو، ارے بولا کہے کے برابر؟ خالی وہ سونا چاندی نہیں جو ہمارے گھر کی تجوریوں میں ہے، وہ نہیں جو کرنول شہر کے لوگوں کے پورے گھروں میں ہے، وہ نہیں جو بینکوں میں رکھا ہوا ہے، وہ نہیں جو پورے صوبے آندھرا پردیش میں ہے، وہ نہیں جو پورے ہندوستان میں ہے، اور وہ نہیں جو پورے ریزرو بینکوں میں رکھا ہوا ہے، اور وہ نہیں جو پوری دنیا کے اندر میں ہے، بلکہ یہ سب، اور زمین کے اندر کے سونے چاندی کے خزانے، یہ سب اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کی بھی ہے۔ اب میرے گھر میں جو ہے اس کی کیا قیمت، الماری میں جو رکھے اس کی کیا قیمت؟ صحابہ سے فرمایا اگر اس کی قیمت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ دنیا میں کافر کو ایک گھٹ پانی کا عطا نہیں کرتا۔ اور یہ دنیا کا مزاج یہ ہے، آدمی دھوکے میں رہتا ہے،
میں مالدار ہوں. مال بتاتی ہے تو مالدار نہیں تھا، مال کا چوکیدار تھا، آج تک چوکیداری کرا. مرنے کے بعد مرنے سے پہلے بھی 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. اب یہ وارثوں کا ہے، تیرا نہیں ہے. اس لیے حضرت علی نے فرمایا انسان کا مال تو وہ ہے جو کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا، باقی سب وارثوں کا. اور یہ دنیا کا مزاج اللہ نے بنا، کبھی ایک کے ہاتھ میں نہیں رہتی، کبھی اس کے ہاتھ میں، کبھی اس کے ہاتھ میں. اللہ اپنے قدرت کا تماشا دکھاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو لے کے جا رہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو حواریین کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام حواریین کے ساتھ جنگل میں سے گزر رہے ہیں، 2 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی. حواریین کی نگاہ پڑی، اوہو سونے کی اینٹیں، آنکھیں چمکنے لگی.